جی میں ڈاکٹر فہیمہ حق، میں سائیکالوجسٹ ہوں اور اپنا کلینک بھی رن کر رہی ہوں، پلس ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ٹرانسجینڈر جو ہے ان کی نفسیات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ان کی نفسیات کسی بھی ہیومن بینگ سے، وہ میل ہے فیمیل ہے، ان سے الگ نہیں ہے۔ تو بیسک چیز اسٹریس ہی ہے، ان کی انگزائٹی، ڈپریشن جو کہ جیسے کہ ہم نارملی لیتے ہیں، وہ بھی اسی طرح وہ چیز اس کو فیس کرتے ہیں، بس وہ ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ اگر اپنی ایکسیپٹنس کر لیتے ہیں، اپنی ڈائریکشن کو تعین کر لیتے ہیں، تو پھر میرا خیال بہت حد تک ان کے اینڈ پہ پرابلمس سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتی کہ ان کو کوئی ڈفرینٹ بیماریاں ہوں گی یا ہمیں ڈفرینٹ بیماریاں ہوں گی، کسی بھی میل یا فیمیل کو۔ نفسیاتی مسائل ہر انسان کے سیم ہیں، چاہے وہ ٹرانس ہو یا فیمیل ہو یا وہ میل ہو۔ تو ہم لوگوں کو اس کو ایڈریس کرنے کی ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ یہ چیز کہتی ہوں کہ آپ پہلے خود ڈائریکشن کو چوز کر لیں کہ آپ نے کس ڈائریکشن پہ جانا ہے۔ ہمیں ایز اے ہیومن بینگ سب سے پہلے تو بات کرنی چاہیے، بعد میں یہ کیٹیگرائز جو ہم چیزیں کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی بھی وہی پرابلم، ان کی بھی اسٹریس، وہی بیماریاں ہیں، نفسیاتی مسائل جو ہمارے ہو سکتے ہیں، لیکن ان پہ پریشر ڈینائل فیس کا زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، خواتین کے حوالے سے یا مردوں کے حوالے سے نفسیات کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جی اچھا، عموماً آپ کس طریقے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ ایک تو بندہ بولنے سے اپنا خود بتائے، جی، اس کے علاوہ کیا فیس ایکسپریشن سے بھی آپ کو ان کے مسائل کا پتہ چل جاتا ہے؟ جی ایٹ ٹائمس ہم فیشل ایکسپریشن سے ہم یہ تو نہیں جان سکتے کہ وہ کیا فیس کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈیفینیٹلی کیس ہسٹری لینی پڑتی ہے بائی ٹاکنگ ٹو اے پیشنٹ۔ ہمیں بات چیت کے ذریعے ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں، اسیسمنٹ کوسچنز ہوتے ہیں، پھر ہم ان کی مینٹل اسیسمنٹ کرتے ہیں، کسی بھی نارمل انسان کی یا جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ لیکن ایٹ ٹائمس جیسے کہ ایسی کچھ بیماریاں جیسے ڈائمنشیا ہے، وہ آپ کے ایکشن سے بھی پتہ چل جاتی ہیں، اب نارملٹی آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، کئی لوگ بڑے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جی، تو ان کے لیے اب کوئی میڈیسن بھی ہوں گی یا اس کے علاوہ کوئی رویوں میں تبدیلی؟ جی میڈیسنس ہوتی ہیں، بٹ آئی ڈونٹ سجیسٹ کہ میڈیسنز آپ فار دا لانگ ٹائم آپ یوز کریں۔ آپ کر لیں اگر آپ کو سائیکیٹرسٹ آپ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں، سائیکالوجسٹ تو آپ کو ریفر نہیں کر سکتے میڈیسنس۔ اگر کر رہے ہیں تو 4 ویکس میرا خیال میکسیمم آئی بلیو کہ آپ لیں، اس کے بعد آپ اپنی بیہیویئر کو چینج کریں۔ ریمیڈیز جو ہیں وہ ہمارے گھر پر ہی ہیں، ہم نے وہ خود ہی کرنی ہے، تھراپسٹ کے تھرو، بائی ٹاکنگ ٹو سم ون۔ اور بہتر ہے کہ اپنے مسائل کا حل ہم کسی پروفیشنل کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں، انسٹیٹ کے گھر والی کام والیوں سے ڈسکس کریں، رشتہ داروں سے، جو کہ آپ کو اور الجھا دیتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کا چونکہ بڑی اسٹڈی اس حوالے سے ہے، تو ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے یا اس طرح کے کوئی مسائل ہوں، کوئی روحانی علاج بھی ہے؟ سب سے بڑا علاج ہی روحانی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا تو یہ دنیاوی چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں جو روحانیت سے اس طریقے سے ٹھیک ہو گئے؟ جی بالکل آتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ ان سے یہی کہتی ہوں کہ آپ تعلق اپنا مضبوط کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر حقوق العباد کے اوپر ہمیں جانا پڑتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ آپ کی نماز قرآن میں یہ نہیں کہ کسی بھی ریلیجن کے آپ ہوں، لیکن تعلق آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو پھر ہماری ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ میڈم بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ ایک طویل نشست انشاءاللہ رکھیں گے۔ انشاءاللہ جی، تھینک یو جی۔